السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول خلا بمحنور زہرا کا ایپیسوڈ 1 پڑھنے والی ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باب رپنزل، قسط نمبر 1۔ فری برگ میں فروری کا موسم اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ ٹھنڈ اس قدر تھی کہ آج رات سڑکیں خالی تھیں۔ وہ ڈبل جرابیں پہنے اون کے سویٹر کے ساتھ ہی کمبل لیے لیٹ گئی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پاؤں سینے سے لگائے ہوئے تھی، مگر سردی تھی کہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی نئی روم میٹ رات بھر گھر سے باہر رہتی تھی۔ اس کی پچھلی روم میں ہندوستانی تھی، وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ دونوں ایک جیسی بولی بولتی تھیں، کھانا بھی ایک جیسا کھاتی تھیں۔ جرمنی میں کوئی تو تھا جو اس کا ہم زبان تھا، مگر وہ پڑھائی ادھوری چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد مہروز جرار دوبارہ سے ہوم سک محسوس کرنے لگی تھی۔ مہروز جرار۔ وہ ساری راتیں کروٹیں بدلتی رہی، وہ ساری رات سوئی جاگی رہی۔ وہ کبھی ماضی میں چلی جاتی تو کبھی حال میں، ماضی اور حال۔ جرار خان اور فرح خان دو ہی بہن بھائی تھے۔ یہ لوگ داور پٹھان تھے جو وزیرستان سے لاہور آ گئے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کا بچپن سہما سا گزرا تھا۔ دونوں نے کبھی اپنے باپ کو ان سے یا ان کی ماں سے پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی جیب اپنے بہن بھائیوں اور پھر ان کے بچوں کے لیے کھلی تھی، مگر جب اپنی ہی گھر والوں کی باری آ جاتی تو جیسے جیب تنگ ہو جاتی۔ انہوں نے کبھی اپنی ماں کی زبان سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ ان کے دلوں میں بھی باپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ستم تو یہ بھی تھا کہ ان کی تکلیف ان کے خاندان والوں کو نظر ہی نہیں آتی تھی، کہ اپنے ہی گھر میں بچے اور بیوی کو رکھ کر ان پر احسانات جتانا بس کہ یہی زندگی ہوتی ہے۔ ہاں، لوگوں کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ وہ در بدر تو نہیں تھے، پر اصل میں وہ در بدر ہی تھے۔ ان کے حصے کی محبت ان کا باپ دوسروں پر نچھاور کرتا تھا، ان کے حصے کی توجہ دوسرے لوگوں کو دی جاتی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی پرسنالٹی کبھی بن ہی نہیں سکی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے دوسرے لوگوں سے بات نہیں کر پاتے تھے، اس لیے اگر کبھی کسی کزن سے جرار کی بحث ہو جاتی تھی تو وہ خاموش رہتا تھا، کیونکہ اسے لڑنا نہیں آتا تھا۔ اسے لڑائی سے نفرت تھی۔ ان کا باپ بچوں کے سامنے ان کی ماں سے لڑتا تھا اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ اس لڑائی نے دونوں بچوں کے ذہن کو متاثر کیا تھا۔ کب دونوں جوانی میں داخل ہوئے، وقت کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ جرار کی شادی بھی پٹھان لڑکی سے ہی ہوئی تھی۔ اس کا 5واں بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ جرار جتنا اپنے باپ سے ڈرتا تھا اتنا ہی اس کی بیوی بھی ڈرتی تھی، مگر جرار اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کی محبت اور کیئر میں جھجک تھی، مگر یاسمین ان کی خاموش محبت پہچانتی ہی تھی۔ اس گھر میں آتے ہی اسے لگا تھا کہ جرار کے والد اچھے ہیں، بس ایسے ہی جرار کے گھر والے ان سے خائف رہتے ہیں۔ پر آہستہ آہستہ وہ خول بھی یاسمین کے سامنے سے اتر گیا تھا۔ 8ویں پریگننسی پر یاسمین نے دل پر جبر کرتے ہوئے جرار کو دوسری شادی کی اجازت دی تھی کہ اگر اس بار بھی وہ ناکام ہوئی تو جرار دوسری شادی کر لے۔ بچے پیدا کرتے کرتے وہ خود بہت سی بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی، مگر جرار نے کب ایسا چاہا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور 9 مہینے بعد اس گھر نے رونے کی آواز سنی تھی۔ جرار خان کے گھر مہروز جرار پیدا ہوئی تھی۔ فرح خان باپ سے چھپ چھپ کر ناولز پڑھا کرتی تھی۔ اسے ناولز کی دنیا میں گم رہنا پسند تھا۔ حقیقت بہت تلخ تھی۔ حقیقت میں اسے اپنے باپ اور چچا جیسے سخت مرد نظر آتے تھے، مگر ناولز میں خیال رکھنے والے مرد۔ پر عام لڑکیوں کی طرح فرح نے کبھی شادی اور محبت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔
وہ خود کو تصوراتی زندگی میں مگن رکھنا چاہتی تھی، جہاں ہمیشہ باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا تھا۔ وہ شادی سے سخت بدظن تھی اور شادی نہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ وہ 18 سال کی تھی جب مہروز اس دنیا میں آئی تھی۔ مہروز کے آ جانے کے بعد جہاں وہ خوش تھی، وہاں اپنے باپ کا اکڑا رویہ دیکھ کر اسے مرد ذات سے اور نفرت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ شادی کا کیا فائدہ جب عورت صرف روتی ہے، اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالتی اور آخر میں سنتی ہے کہ تم نے سارا دن کیا کیا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کوئی خوشی نہیں منائی جاتی، کیا بیٹی اولاد نہیں؟ پر اس کے گھر میں سب کچھ مختلف تھا۔ اس کا بھائی تو بیٹا تھا، اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو کون سی محبت دی تھی؟ البتہ فرح اپنی ہی دنیا میں رہتی تھی۔ وہ سوچ میں ہی اتنا پیسہ کما چکی تھی کہ باہر ملک کی سیر کرتی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی مصنفہ بن چکی تھی اور کبھی کبھی نیوز کاسٹر بھی۔ اسے علیحدگی پسند تھی، پر اس کے گھر کوئی نہ کوئی مہمان آیا ہوتا تھا۔ علیحدگی بس خواب تھا۔ جب سیکنڈ ایئر سے آگے پڑھنے کی بات آئی تو اس کا باپ اسے مزید پڑھانے کے حق میں نہیں تھا، مگر جرار نے اپنی بہن کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اپنے بھائی کی مشکور تھی جو اس کے ساتھ شفیق رویہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ڈگری انگلش لٹریچر میں لینے کا سوچ رکھا تھا۔ انگلش لٹریچر نے اس کی سوچ مزید بدل دی تھی۔ اسے پیٹریارکی کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ معاشرے کے تمام اصول مرد نے بنائے تھے، اسی لیے وہ ایک عورت کے لیے سخت اور مرد کے لیے نرم تھے۔ مرد کبھی بھی ان اصول کو فلوٹ کر سکتا تھا، مگر ایک عورت نہیں۔ اسے پٹھان ہونے پر فخر تھا، مگر وہیں وہ پٹھانوں کی غیرت سے تنگ تھی۔ اس کے گاؤں میں اس کی ایک اور کزن غرق ہو چکی تھی۔ اس ناپسندیدہ عمل میں لڑکی کا کزن آواز لگاتا ہے کہ لڑکی اب اس کے نام ہے اور کوئی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ غرق کی گئی لڑکیاں بس بیٹھی ہی رہ جاتی تھیں، بہت کم ہی وہ مرد ان سے شادیاں کرتے تھے۔ جرگے کے ذریعے فیصلہ کروانے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر وہ جرگے کبھی بھی لڑکی کے لیے سودے مند ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا اور اسے لکھنے کے لیے ایک اور مضمون مل چکا تھا۔ وہ انگلش اچھا لکھتی تھی، اسی لیے یہ اس کا دوسرا مضمون تھا جو چھپ چکا تھا۔ وہ BA کر کے MA کر رہی تھی جب اس کا رشتہ آیا تھا۔ اس کا باپ اس سے پوچھے بغیر دوسری ملاقات میں ہاں کرنے والا تھا۔ گھر میں ایک کوہرام برپا ہو چکا تھا۔ جرار خاموش تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہو جائے، مگر فرح کسی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب فرح کے والدہ سلیمان جاں فرح کے باپ سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور اپنی جوانی کا پہلا تھپڑ بھی وہ اپنی بھابھی کے سامنے کھا چکی تھی۔ کئی دن رات اس نے روتے اور سوچنے میں گزار لیے تھے۔ وہ کمزور نہیں تھی، اگر اپنے گھر والوں کی عزت بھی رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بھائی اس سے محبت کرتا تھا، مگر وہ ایسا ہی تھا، زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور بہن کو سمجھانے بیٹھ چکا تھا، مگر وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ اسے تکلیف تھی کہ کوئی اسے کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اسے اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ شادی بیڑیاں تھیں اور وہ یہ بیڑیاں نہیں پہننا چاہتی تھی۔ اسے کسی مرد میں دلچسپی نہیں تھی اور یہی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج وہی خواتین شادی کا سامان لے کر آئی ہوئی تھی۔ وہ روایتی سوچ لیے ہوئے تھی جنہیں فرح کا مزید پڑھنا پسند نہیں تھا۔ یاسمین اور سلیمان جان ان کے سامنے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ فرح کا انکار ان تک نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ فرح سر پہ دوپٹہ درست کر کے باہر نکلی اور سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنے سخت پتھریلے تاثرات تھے کہ اس کی ماں اور بھابھی کے گلے میں کلٹی ابھر کر مدھوم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے حق کے لیے بولی تھی اور صاف الفاظ میں ان عورتوں کے اپنے منہ سے انکار کر آئی تھی۔ پٹھان لڑکی جو تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو اور زمانہ پرانا ہو، اپنے منہ سے انکار کرے، یہ نہایت شرم کا مقام تھا۔
جرار کے والد ہاتھ میں جوتا لی اس کو پیٹنا چاہتے تھے، پر کبھی سلیمان جان فرا کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے حصے کا جوتا کھا لیتی تھی، اور کبھی یاسمین۔ گھر میں اس قدر چیخ و پکار تھی کہ محلے والوں کو ان کی آواز نہ آ جائے ایسا ممکن نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ جرار نے باپ کا ہاتھ روکا تھا، مگر اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے ماں بہن کو مار کھاتے دیکھنا شدید برا لگتا تھا۔ خاندان بھر میں فرح کا انکار پھیل گیا تھا، مختلف چہمگوئیاں پھیل گئی تھیں کہ یقیناً وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اسی لیے اس رشتے سے انکار کیا ہے۔ فرح کا دل اس معاشرے سے کچھ اور اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ کئی بار گھر چھوڑنے کا سوچ چکی تھی، مگر ماں کا سوچ کر رک جاتی۔ اسے ذہنی سکون بہت عزیز تھا جو اس گھر میں میسر نہیں تھا۔ اس کے انکار سے ان کے گھر والوں پر واضح ہو چکا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ انکار کر رہی تو اسے واقعی شادی نہیں کرنی۔ اس کے باپ نے اس کے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے اس کے اگلے سیمسٹر کی فیس نہیں بھری تھی، مگر فرح کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیار تھی اس سب کے لیے۔ اپنی سونے کی بالیاں بیچ کر اس نے اپنی سیمسٹر کی فیس بھری تھی۔ بس یہ آخری سیمسٹر ہو جائے کسی طرح، اور وہ اچھی سی جاب ڈھونڈ کر ان سب سے الگ ہو جائے گی۔ یہ وہ واحد سوچ تھی جو اسے امید دلاتی تھی۔ اس کے باپ نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی کہ وہ گھر بیٹھ جائے، مگر وہ مزید بغاوت پر اترنے لگی تھی۔ وہ ٹیچنگ کر کے اپنے خرچے پورے کرنے لگی تھی۔ اس گھر میں عجیب سرد مہری آ چکی تھی، باپ الگ اور بیوی بچے الگ۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے اولاد ہونے کے ناطے اپنے تمام فرائض ادا کیے، مگر ان کے جانے کا افسوس ان دونوں کے دلوں میں نہیں تھا۔ وہ کبھی اپنے باپ سے پیار نہیں کر سکے تھے، اور جو ستم وہ اٹھا کر گئے تھے وہ سب سے بڑا تھا۔ وہ وزیرستان میں اپنی نام کی واحد زمین اپنے بھائی کے بچوں کے نام کر گئے تھے۔ وہ جاتے جاتے بھی اپنے بچوں اور بیوی کو تکلیف دینا نہیں بھولے تھے۔ فرح ماسٹرز کر کے اپنی ہی یونیورسٹی میں پڑھانے لگی تھی۔ وہ لائق تھی، مختلف ریسرچ کانفرنسز میں اپنے ریسرچ پیپرز کو پریزنٹ کرتی تھی۔ اسے لگا اب وہ سکھ کا سانس لے رہی ہے۔ وہ حق کی بات کرتی تھی، اسے جو بات بری لگتی تھی وہ بول دیتی تھی۔ وہ اپنے جیسی لڑکیوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور ایک ایسی ہی مدد میں وہ گھر سے دربدر ہو گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مہروز جرار نے اب دائیں طرف کروٹ لی تھی۔ اس کی آنکھ ہلکی سی کھلی تھی، سامنے والا بیڈ ابھی بھی خالی تھا۔ وہ پھر آنکھیں بند کر کے نیم خوابی میں ماضی میں چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا کھلونا کتاب تھی جو کہ فرح نے اسے دلوائی تھی۔ وہ پیارے انبیاؤں کی کہانی تھی۔ فرح روزانہ سونے سے پہلے مہروز کو اس کتاب میں سے ایک کہانی پڑھ کر سناتی تھی، اور کہانی کے آخر میں اس سے نتیجہ بھی سناتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے دادا کا انتقال ہوا تھا۔ اسے اپنے دادا کی شکل یاد نہیں تھی، پر اس نے سب سے سن رکھا تھا کہ دادا بہت سخت تھے۔ جو شخص اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھے اسے یاد بھی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ 6 سال کی تھی جب گھر میں 5 میں سے 4 افراد رہ گئے تھے۔ کیوں؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے پھپھو یاد آتی تھی۔ وہ دادی کے ساتھ مل کر رو بھی لیتی تھی۔ دادی بھی بس اب ہر وقت روتی رہتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اس کی مورے کا بس چلتا تو 24 گھنٹے اس پر نظر رکھتی۔ ارے کھٹی چیز کیوں کھا لی؟ سیڑھیوں سے چھلانگیں لگا کر کیوں اتری؟ وہاں سے گر جاتی، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ اسے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ 7 مردہ بچوں کے بعد زندہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں کو تو کھٹکا لگنا ہی تھا۔ اس نے سب سے اپنے باپ کو خان کہتے سنا تھا، اور خان کے ساتھ بابا کا سغیہ وہ لگایا کرتی تھی۔ اس کے اور باپ کے بیچ جھجک تھی، ایک پردہ حائل تھا۔ وہ کھل کر باپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتی تھی۔
اور یہی حال اس کے باپ کا بھی تھا۔ دونوں میں دوستی نہیں تھی، بس رسمی گفتگو ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی شائع تھی، جلتی گھلتی ملتی نہیں تھی۔ وہ تقریبات پر بھی کم جاتی تھی اور خاندان میں آنا جانا تو بالکل کم تھا۔ سب کے کزنز تھے پر اس کے کیوں نہیں تھے؟ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کا ذہن سوالوں سے بھرنے لگا۔ گھر میں سکون تھا پر گھر کا ایک فرد کم تھا۔ وہ پھپھو کی شکل بھی بھولنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر میں PTCL اور پھر بٹنز والے موبائل کی سہولت آئی، اور پھر پہلی دفعہ اس نے دادی کو مسکراتے دیکھا تھا۔ فرح پھپھو نے اپنے بھائی سے چھپ کر انہیں فون کیا تھا۔ اس کا بچپن سادہ گزرا تھا۔ وہ کلاس کی سب سے لمبی لڑکی ہوتی تھی، اسی لیے ہر سال مانیٹر وہی ہوتی تھی۔ ٹیچر کی ہدایت کے مطابق وہ ان کی غیر موجودگی میں کلاس میں ڈسپلن رکھنے کے لیے بچوں پر غصہ کرتی تھی۔ اس کا قد لمبا اور اس کی آواز رعب دار، بچے اس سے خائف ہونے لگے اور یوں اس کی دوستیاں ختم ہونے لگیں۔ مگر محلے میں رہنے والی مائدہ اس کی پائیدار دوست تھی۔ دن کو ٹیوشن جانے سے پہلے وہ دونوں گھر سے 15 منٹ پہلے نکلتی تھیں تاکہ ساتھ ہی مارکیٹ میں ایک دکان جا سکیں۔ اس دکان میں بہت سارے کمپیوٹرز رکھے ہوتے تھے، ان پر بہت سے بچے اپنے پسند کی گیمز کھیلتے تھے۔ وہ دونوں مل کر ہی کی ہول میں 5 روپے ڈال کر اسٹریٹ فائٹر کھیلا کرتی تھیں اور یوں کبھی ٹیوشن سے لیٹ ہو جاتی تھیں۔ وہ جیسے ہی جوانی کی حدود میں داخل ہونے لگی تو وہ بہت ساری کمپلیکسز کا شکار ہونے لگی۔ اسے لگتا تھا جرار اسے محبت نہیں کرتے، ورنہ باقی بچوں کے والد کی طرح وہ بھی اس سے دوستی رکھتے۔ وہ 5 فٹ 8 انچ پر رک چکی تھی۔ وہ کالج کی بھی سب سے لمبی لڑکی تھی۔ کھمبا، اونٹ اور ٹرانسفارمر اس کے نک نیمز بن چکے تھے۔ اس کے گھر میں بناؤ سنگھار پر سخت پابندی تھی۔ کالج میں لڑکیوں کی بنی ہوئی بھویں اور ویکس ہاتھوں کو دیکھ کر اسے اپنے آپ پر ملال ہوتا تھا۔ اسے شاید کبھی بھی ان باتوں کا پتہ نہ لگتا اگر کلاس کی لڑکیاں اس کی بھویں اور اس کی شکل پر بات نہ کرتی۔ اس نے یوں ہی ایک دن کا کھانا کھاتے کھاتے اپنے باپ اور ماں پر غور کیا تھا۔ اس کا باپ خوبصورت مردوں میں شمار ہوتا تھا، مگر اس کی ماں کے نقوش عام تھے۔ اس کی ماں کی بھویں بھی اسی کی طرح موٹی اور گھنی تھی۔ اس کی ماں گوری ضرور تھی، مگر ان کے نقوش موٹے اور جلد پر جیسے کھڈے سے تھے۔ اسے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ کیا تھا جو وہ بھی باپ پر چلی جاتی؟ اس کی جلد صاف تھی، مگر اس کے نقوش بھی ماں پر گئے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ گورا ہونا خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، مگر پرکشش نقوش ضرور چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس نے دکھ سے شیشہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا کمپلیکس اسکن میں میلانین کی کمی تھی۔ اسے برس تھا۔ وہ 6ٹھی کلاس میں تھی جب اس کی ماں نے اس کی دائیں پنڈلی پر سفید گول سا نشان دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو کر جرار کے پاس گئی تھی۔ وہ دونوں اسے اسکن ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے تسلیاں دے کر انہیں کچھ ٹیوبز دے دی تھی۔ وہ داغ وقتی طور پر ختم ہو چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بد احتیاطی اسی کے لیے مضر صحت ثابت ہوگی۔ وہ کھٹی چیزیں بدستور کھاتی رہی۔ اس کے ماں باپ بھی جیسے اس بات کو بھول گئے تھے۔ 8ویں میں تھی جب دونوں پاؤں کے گھٹنوں پر، گھٹنوں سے ذرا نیچے گول دائرے کی صورت پہ داغ دوبارہ نکل آئے تھے، مگر اس بار وہ داغ ہمیشہ کے لیے نکل آئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق بچی کے ماں باپ نے اس بیماری کو سیریسلی نہیں لیا تھا اور مرض بڑھ گیا تھا۔ اب علاج صرف ان داغوں کو وہیں روکنے کے لیے تھا۔ وہ ایک اور کمپلیکس کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے دوسرے لوگوں کی صاف ستھری جلد دیکھ کر رشک آتا تھا۔ وہ اپنی سب سے اچھی دوست معاہدہ سے بھی اس بیماری کا ذکر نہیں کر پائی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اس بیماری پر اس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ البتہ گھر میں کھٹی چیزیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی دوائیاں ٹائم سے آ جاتی تھیں، پر اسے لگنے لگا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے، لوگ اس سے گھن کھائیں گے۔
جب اولاد کسی چیلنج سے گزر رہی ہو تو آنکھیں بند کر دینے سے مسائل حل نہیں ہو جاتے، اور اسے بھی اپنے ماں باپ میں سے کوئی ایک شخص چاہیے تھا جو اس بارے میں اس سے بات کرتا، اس کے کمپلیکس کو سمجھتے ہوئے اسے سمجھاتا، اس خود ترسی سے نکالتا کہ وہ صحت مند پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری خوبصورتی کے معیار پیدا کرتے ہیں۔ اس بیماری کے بارے میں اب صرف وہی 4 لوگ جانتے تھے۔ مہروز پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھٹاگھٹ پانی پی رہی تھی۔ بوتل منہ سے ہٹا کر اس نے بیڈ کے ساتھ رکھے میز پر رکھ دیا تھا اور ایک بار پھر لیٹ کر کمبل سر تک تان چکی تھی۔ کمبل کے اندر کا اندھیرا اسے پھر ماضی تک لے گیا تھا۔ وہ 2nd ایئر میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ لائق نہیں تھی مگر محنت بھرپور کرتی تھی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ سر پر دوپٹہ لی معاہدہ کے ساتھ اکیڈمی سے واپس آ رہی تھی۔ لاہور میں اگست کے موسم میں بہت حبس تھا، بس مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ یار، فزکس کے سر اخلاق تو بہت ہینڈسم ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی ٹرکش ایکٹر ہو۔ معاہدہ بیگ کے اسٹریپ سے کھیلتے ہوئے ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی۔ ہاں، بہت سی لڑکیاں ان کا ذکر کرتی ہیں، کالج میں بھی بہت شہرت پھیل گئی ہے۔ وہ ڈیو اکیڈمی میں جو پڑھتی ہے نا، نادیہ، وہ تو سر کو دیکھنے کے لیے اتنی پاگل ہو رہی کہ یہاں موو کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھو، یہ اکیڈمی تو اس کے گھر سے دور بھی بہت ہے، لڑکیاں بھی نا پاگل ہیں ویسے۔ مہروز نے سر جھٹکتے ہوئے سڑک کے درمیان رکھے کنکر کو ٹھوکر ماری تھی۔ مغرب کا ملگجا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ بہت سے مرد سر پر ٹوپی پہنے ہوئے اسے وقفے وقفے سے مسجد کی طرف جاتی سڑک پر چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے ہی آہستہ روڈ پر بائک چلاتا ایک آدمی کو دیکھ کر وہ سڑک کے کنارے پہ چلنے لگی، پر بائک پہ بیٹھے آدمی نے بائک ذرا سی اس کے قریب کی اور اس کے نزدیک ہوتے ہی اسے کمر سے نیچے چھوا۔ مہروز جھٹکا کھا کر بائک کی طرف مڑی تھی۔ بائک والے نے ہیلمٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اب ذرا سی اسپیڈ بڑھا کر ذرا آگے نکل چکا تھا۔ مہروز دانت چباتے ہوئے بائک کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ معاہدہ اس کے پیچھے آوازیں لگاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے مردوں نے بھی ان 2 بچیوں کو بائک کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا، مگر ان کی چال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مہروز نے بائک کے قریب دوڑتے اپنے جسم کی ساری طاقت لگاتے ہوئے بائک کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بائک کو دائیں بائیں جھٹکے دیتے ہوئے اسے پشتوں میں صلواتیں سنا رہی تھی۔ مہر، یار تماشا نہ بنا، چھوڑو یار۔ معاہدہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے سے روک رہی تھی۔ مہروز کو اس وقت غصے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی، بس اسے اس شخص کو مارنا تھا۔ نہ جانے وہ گلی میں بائک چلاتے کتنی لڑکیوں کو چھوتا ہوگا اور کتنی ہی لڑکیاں اس ڈر سے کہ تماشا نہ بن جائے خاموش ہو جاتی ہوں گی۔ بائک توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر چکی تھی۔ وہ شخص اب بائک کے نیچے آ چکا تھا۔ مہروز اپنے بھاری بیگ کندھوں سے اتارے اس بائک والے کو کبھی کندھے پر دھپسے مارتی تو کبھی ہیلمٹ کا نشانہ بناتی۔ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی، اسی لیے بغیرت ہو، پٹھان کے ساتھ پنگا لیتے ہو۔ یہ حضور اللہ نے تمہیں نہیں دیا، کیا ملا مجھے ہاتھ لگا کے؟ ہاں بغیرت۔ وہ پاؤں سے اسے ٹھڈے لگا رہی تھی اور معاہدہ سر پکڑے اس کی دائیں طرف کھڑی تھی۔ کچھ مرد ان کی طرف آ چکے تھے جو اب اس لڑکے کو مہروز سے بچاتے سائڈ پر لے گئے تھے۔ پسینے سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ اس نے اس وقت تو آس پڑوس کا کوئی خیال نہیں کیا تھا، مگر اب گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے ہال اٹھ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں وہی چند مرد اب جرار سے ملنے آئے تھے جنہوں نے اس لڑکے کو مہروز سے بچایا تھا۔ انہی میں سے ایک اس لڑکے کا والد تھا۔ مہروز انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی سامنے نظر آتے پارک میں سائیکل چلاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ لڑکا ہوتے تو اسے ان سوالوں سے خوف نہ آتے جو اب خان بابا اس سے پوچھنے والے تھے۔ پتہ نہیں خان بابا کیا کہیں گے، کیا کریں گے۔
اسے یکدم ہی گھر میں خاموشی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ رکھا تھا تاکہ باہر آنے والی باتوں کی آوازیں اس تک آئیں۔ شاید اب مہمان جا چکے تھے۔ وہ کندھوں پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بغیر چاپ پیدا کیے کمرے سے باہر نکلی تھی، اور اسی وقت خان بابا ڈرائنگ روم سے باہر نکلے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ مہروز نظریں نیچے کی واپس اپنے کمرے میں جانے والی تھی کہ بابا کی رکوں پر رک گئی تھی۔ وہ خان بابا، یاسمین اور سلیمان جان لاؤنج میں صوفے پر سامنے بیٹھے تھے۔ خان بابا گود میں ہاتھ رکھ کے نظریں نیچے کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان جان کے چہرے پر بہت سی جھریاں آ چکی تھیں۔ وہ بھی پرسوچ نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، اور یہی حالت یاسمین کی بھی تھی۔ کیا کیا تھا اس لڑکے نے؟ انہوں نے آہستہ آواز میں بغیر سر اٹھائے سوال پوچھا تھا۔ خان بابا، میں نے مورے کو سارا واقعہ بتایا ہے۔ اس نے ماں کو دیکھا تھا جیسے پوچھ رہی ہوں میں باپ کو بتاؤں کہ نہیں۔ اسے خود بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ ایک تو دونوں باپ بیٹی میں بات چیت کم ہوتی تھی، اور اگر دونوں میں یہ فاصلہ نہ بھی ہوتا تب بھی وہ کبھی باپ کو کھل کر سارا واقعہ نہ بتا پاتی۔ یکدم ہی اس کی کمر سے نیچے جلن شروع ہو گئی تھی، جیسے وہ شخص ابھی ابھی اسے غلط نیت سے چھو کر گیا ہو۔ تم نے مارا؟ خان بابا غصہ آ گیا تھا۔ مہروز نے پست آواز میں کہا تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکی۔ اچھا کیا۔ صرف مہروز ہی نہیں بلکہ اس کی دادی اور یاسمین بھی جیسے اپنی اپنی سیٹ پر اچھل پڑی تھی۔ انہیں تو ڈر تھا کہ بابا کی غیرت یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ وہ نہ جانے اس کا کالج جانا بند کروائے یا ٹیوشن جانا، پر یہاں تو معاملہ ہی مختلف تھا۔ وہاں لگے سی سی ٹی وی پر یہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس نے اس سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کو چھیڑا تھا، پر اس کا چہرہ ہمیشہ ہیلمٹ میں چھپا رہتا تھا۔ تمہارے توسط سے اس کا چہرہ سی سی ٹی وی میں آ گیا۔ میڈیا والے تمہارا انٹرویو چاہتے تھے، پر میں نے منع کر دیا کہ ٹی وی پر تصویر بھی نہ آئے۔ مہروز کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ تو وہ سب سے مقبول ہو سکتی تھی، مگر بابا اسے ٹی وی پر آنے نہ دیتے۔ وہ ایک سیکنڈ میں ہی خوابوں کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ مسکرائی تو یاسمین بھی تھی، اور اپنی پوتی پر فخر سلیمان جان کو بھی تھا۔ آئندہ ایسا کچھ ہوا تو گھبرانا نہیں، مجھے ہر بات بتانا، اور ہر بات بتانے سے پہلے چھیڑنے والے کی ٹھکائی بھی اچھے سے کرنا۔ خان بابا مسکراتے بہت کم تھے۔ وہ یوں ہی نظریں نیچے کیے اٹھ گئے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے لگا تھا اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اسے دل سے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ فخر سے اکیڈمی جاتی تھی، مگر پھر ڈھیر سارا خوف لیے گھر آ جاتی تھی۔ روزانہ مائدہ اسے ایسے قصے سناتی تھی جس میں لڑکی سے بدلہ لینے کی خاطر لڑکا منہ پر تیزاب پھینک کر چلا جاتا ہے تو کہیں اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اسے سوچ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی تھی۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد رات کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ اب دسترخوان پر صرف خان بابا اور مہروز رہ گئے تھے۔ خان بابا کھانا آہستہ کھاتے تھے۔ مہروز نے گلا کھنکار کر باپ کو دیکھا تھا۔ خان بابا، مجھے سیلف ڈیفینس سیکھنا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ خان بابا نے منہ میں لقمہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نظریں نہیں اٹھاتے تھے۔ بابا کراٹے، اپنا دفاع کرنا آج کل ضروری ہے نا؟ اس نے اپنی بات توڑ توڑ کر مکمل کی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا کہ خان بابا اس سے بات کر رہے تھے، اس کی بات پر توجہ دے رہے تھے۔ اچھا، میں پتہ کرواتا ہوں۔ مہروز ایک بار پھر غش کھانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا خان بابا چپ چپ رہتے ہیں تو وہ سخت ہوں گے، وہ کبھی اسے سپورٹ نہیں کریں گے، اس پر ہنس دیں گے، مگر وہ تو اسے حیران کر رہے تھے۔ مائدہ کو پتہ ہے وہ ایک ادارے کا بتا رہی تھی۔ وہ کچھ دنوں بعد اس ادارے کو جوائن کر چکی تھی۔ وہ روزانہ شام کو 2 گھنٹے کی کلاسز لیتی تھی، اور واپسی کے وقت خان بابا کے ساتھ بائک پر واپس آتی تھی۔ پہلے دونوں خاموش رہتے تھے، پر ایک دن بابا نے اس سے پوچھ لیا کہ اس نے کیا کیا سیکھ لیا ہے۔
وہ تفصیل بتانے لگی اور یوں روزانہ ادارے سے واپسی کے وقت وہ انہیں تفصیل بتاتی تھی اور جرار سنتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی اس کی تفصیل اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ صرف اس کو سننے کی خاطر گھر تک کا راستہ طویل ہو جاتا تھا۔ اب تو کبھی کبھی وہ واپسی پر آئس کریم بھی کھانے چلے جاتے تھے۔ وہ اب خوش رہنے لگی تھی کیونکہ خان بابا اس سے بات کرنے لگے تھے۔ وہ اس کی سنتے تھے۔ ان کی خاموش محبت مہروز کو اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے یہ تو کمپلیکس ختم ہوا تھا کہ بابا اس سے محبت نہیں کرتے۔ سیکنڈ ایئر کے بعد وہ میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ دینے بیٹھے مگر وہ میرٹ پر نہیں آ سکی تھی۔ وہ ان دنوں بہت روئی تھی، اتنا کہ وہ مزید کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا سال ضائع ہو چکا تھا۔ مائدہ نے بھی اپنی دوست کی خاطر قربانی دیتے ہوئے اپنا سال ضائع کر دیا تھا۔ وہ دونوں اب سلائی سیکھنے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اس نے فری لانس کا کورس بھی کیا مگر عملی زندگی میں فری لانسنگ شروع نہیں کی۔ اس نے اپنا سال اسی طریقے سے نکالا اور اگلے سال پھر میڈیکل کے ٹیسٹ دینے لگی۔ مائدہ نے اس سے پوچھے بغیر لاہور کی جی سی یونیورسٹی میں اس کا فارم جمع کروا دیا تھا۔ وہ انٹری ٹیسٹ بھی نہیں دینا چاہتی تھی مگر مائدہ کے بہت اصرار پر وہ بی ایس انگلش کا انٹری ٹیسٹ دے آئی تھی۔ اس کے ایف ایس سی کے مارکس کم تھے اور اس سال بھی اس کا نام میرٹ لسٹ میں نہیں آیا تھا۔ البتہ جی سی یونیورسٹی میں اس کا نام آ گیا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، کسی کو اس کے ایڈمیشن کی خوشی نہیں تھی۔ مورے، میرا 1 سال پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے، میں مزید سال ضائع نہیں کر سکتی۔ میں آپ سب سے زیادہ دکھی ہوں، پر اب میں اس ڈاکٹر کے خواب کو دفن کر چکی ہوں۔ آپ خان بابا کو کہہ دیں کہ وہ فی جمع کرا دیں پلیز۔ وہ یاسمین کی گود میں سر رکھے ماں کو دیکھ رہی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے سر میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تمہارے باپ کو لگتا ہے انگریزی انسان کو بد تہذیب بنا دیتی ہے۔ سلیمان جہاں تسبیح کے دانے گراتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نہایت آزردگی سے بولی تھی۔ مہروز نے سر ترچھا کر کے دادی کو دیکھا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ فرح پھپھو نے بھی انگلش لٹریچر پڑھا تھا نا، کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ مجھ سے کیوں چھپاتے؟ میں اب بڑی ہوں، پلیز مجھے بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یاسمین بیڈ سے پاؤں اتار چکی تھی جیسے وہ مہروز کے سوال نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت بند کمرے سے باپ کے سامنے دادی کے رونے اور کبھی گڑ گڑانے کی آواز سنا کرتی تھی۔ وہ غم زدہ تھی۔ وہ اپنی ہی بیٹے سے اپنی ہی بیٹی کے واپسی کی استادا کرتی تھی۔ یہ ایک معمہ تھا کہ خان بابا بہن کے معاملے میں سخت دل کیوں ہو جاتے تھے۔ مائدہ کے مشورے کے مطابق مہروز نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی اور ہر وقت گھر میں رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کی بھوک ہڑتال سے گھبراتے ہوئے سلیمان جان جرار کے سامنے بس ہاتھ جوڑنے والی تھی کہ انہوں نے شکست مانتے ہوئے اسے انگلش پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اور مائدہ جی سی یونیورسٹی کی حدود میں کھڑے تھے۔ اس نے یونیورسٹیز کے بارے میں بہت سے ناول پڑھ رکھے تھے اور آج اپنی آنکھوں سے اس قدیم بلڈنگ اور اسٹوڈنٹس کو ادھر ادھر جاتے دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یار، لگ رہا ہے نا کہ ہاگورٹس آ گئے ہوں۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے کوریڈور میں گھوم رہی تھیں جو مائدہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ قدیم جو ہوتی ہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ مہروز نے خوشی سے مائدہ کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ خوشی بس وہیں تک تھی۔ ان کی سینئرز ان دونوں سمیت ان کی کلاس کے 5-6 لڑکے لڑکیوں کی کیمسٹری لیب لے گئے تھے جہاں ان کی ریگنگ جاری تھی۔ سب سے بری ریگنگ مہروز کی ہوئی تھی۔ اسے جھاڑو پکڑا کر لیب کے تمام جالے صاف کروائے گئے اور پھر وہیں اونچی سی کھلی کھڑکی میں گھونسلے میں رکھے چڑیا کے بچوں میں سے کسی ایک کو اٹھانے کا ڈیر دیا گیا تھا۔ وہ جانوروں کے لیے ہمیشہ سے حساس تھی، اسی لیے اس نے 1 منٹ لگائے بغیر انکار کر دیا تھا۔ اس کی پینلٹی اسے کیفے میں سب کو من پسند کھانا کھلانا تھا۔ وہ اس وقت کیفے میں موجود ضرور تھی مگر اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے۔ اس کی کلاس کے لڑکے نے مہروز کی مشکل سمجھتے ہوئے اسے ادھار دے دیے تھے جسے جلد ہی مہروز نے لوٹا دیے تھے۔ اسے لگتا تھا
کہ فرح پھپھو بھی شاید یونیورسٹی میں کسی کو پسند کر بیٹھی ہوں گی اور یہی بات دادا کو بری لگی ہوگی۔ اسے یہ سب نہیں دہرانا، اسے اپنے باپ کا مان رکھنا ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرتی تھی۔ وہ لیا دیا سا رویہ رکھنے لگی اور وہی لڑکا اس کا انکار سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ یوں ہی وہ چوتھے سیمسٹر میں تھی جب اس نے شیشے میں اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں دیکھ لی تھیں۔ اب ان دونوں کوہنیوں پر بھی انڈے شکل کے سفید داغ نکل آئے تھے۔ وہ کب تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر سکتی تھی؟ خود کو نہ قبول کرنا ہی اسے تکلیف دے رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے قبول کر لیا تھا کہ یہی اس کی آزمائش ہے۔ خان بابا اسے زما زوئے کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ دونوں رات کو چائے کی پیالیاں لے کر چھت پر بیٹھ جاتے تھے۔ دونوں باپ بیٹی کرسی پر نیم دراز میز پر پاؤں دراز کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور مہروز انہیں کہانیاں سناتی تھی کہ آج اس نے کیا نیا پڑھا۔ نیو کالونزم یہ کیا ہے؟ خان بابا، آپ کو پتہ ہے نا کہ آدھے سے زیادہ دنیا تو کالونائز تھی۔ کسی جگہ پر جاپان کا قبضہ تھا، تو کہیں انگریزوں کا، تو کہیں اسپین کا۔ پھر ایک دور آیا جب سمجھا جانے لگا کہ دنیا پر قبضے ختم ہیں اور اب یہ خود مختار ہے، تو وہی گیم میں امریکہ آیا، یہ نیا قابض ہے دنیا کا۔ نیو کالونزم میں آپ کو لگے گا کہ ہم خود مختار ہیں، پر ایسا نہیں۔ اب دیکھیں، اکنامی پر قبضہ کس کا ہے؟ کلچر سے ہم کس کے متاثر ہیں؟ اس نے جیسے باپ سے سوال پوچھے تھے، اور خان بابا اس سے متاثر نظر آتے تھے۔ اکتوبر کا موسم ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہوتا تھا، اور وہ دونوں باپ بیٹے روٹین کے مطابق بیٹھے پھر سے نئے موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دونوں نے ہی اپنے کندھوں پر شال پھیلا رکھی تھی۔ ریڈیکل ایمانسپیشن تھیوری اپنے ویلیے میں یہی تو بات کر رہا ہے خان بابا، کہ ہم سب کا گوشت ایک جیسا ہے۔ دو گردے، میرے دو گردے کسی انگریز کے ہیں، آنتوں کا رنگ ایک جیسا ہے۔ پھر یہ رنگ نسل کی لڑائیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ کس بنیاد میں دنیا کو کالے اور گورے میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جب گوشت اور خون کا رنگ ایک جیسا ہے، جب صرف اسکن کلر مختلف ہے مگر فلیش ایک جیسا ہے، جب کالا بھی اسی ہوا سے سانس لیتا ہے جس سے گورا لے رہا ہے، تو سپیریورٹی کیسی؟ صرف اپنے آگے ہر کسی کو ایویلیویٹ کر کے گورے خود کو برتر سمجھتے ہیں۔ یہ تھیوری پڑھتے ہوئے مہروز کو بہت تسکین ملی تھی۔ اس میں بھی تو بس رنگ کی ہی کمی تھی۔ اگر اس کا جلد کاٹا جاتا تو وہ بھی اندر سے سرخ ہی نکلتا، پھر وہ کیوں احساس کمتری کا شکار تھی؟ تو جواب معاشرہ اور ایک لڑکی کے لیے سخت بیوٹی سٹینڈرڈز تھے۔ یہ تو بڑی مزے کی تھیوری، مجھے لگتا تھا انگلش والے بس شاعری اور ناولس ہی پڑھاتے ہوں گے۔ نہیں خان بابا، اس نے ہاتھ جلایا تھا، میں نے اس دن بھی کلاس میں یہی کہا تھا کہ وی لیو ان باڈیز، کیونکہ ادب کا سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے، آپ کو سوال کرنا سکھاتا ہے، آپ دوسرے انسان کو سمجھنے لگتے ہو۔ ہم انسان اور معاشرے کو پڑھتے ہیں، ہم سائنس والوں کی طرح رٹے لگاتے نہیں، دماغ لگا کر سوچتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو اے آئی نکلا ہے، ہم اس کے دونوں سائڈ دیکھتے ہیں کہ اس سے انسان کتنا متاثر ہوگا۔ اب تو اس پر بھی ریسرچز لکھی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے ہی دھن میں لگی ہوئی تھی، جبکہ خان بابا بس ایک ہی جگہ رک گئے تھے۔ آپ کو سوال کرنا سکھاتا ہے۔ سوچ تو فرا کی بھی بدل ڈالی تھی پڑھائی نے، سوال تو وہ بھی بہت کرنے لگی تھی۔ 4 سال گزر گئے تھے، ڈگری اب ہاتھ میں تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی تھی، اور اس کی دادی اب اس کی زندگی کے اگلے مراحل کا سوچ رہی تھی، اور وہ تھی شادی۔ مائدہ کی شادی جلد ہو جانے پر سلیمان جان ہاتھوں پر سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ وہ تینوں ہی اس کی شادی وزیرستان میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ وہاں سروائیو نہیں کر پائے گی، مگر وہی ایک سوال ان تینوں کو مشکل میں بھی ڈال دیتا تھا۔ چاہے وہ اپنی بیٹی کو پرفیکٹ سمجھتے ہوں، پر معاشرے کی نظر میں اس کے اندر نقص تھا، اور وہ بہت واضح تھا۔ مہروز روزانہ یوٹیوب پر جرمنی کے ٹورز دیکھا کرتی تھی۔ اس کا دل تھا کہ وہ ایم فل باہر سے کرے، مگر یہ بھی جانتی تھی
کہ اسے اکیلے پڑھنے کے لیے بھیجا نہیں جائے گا۔ وہ آج تک اپنی 25 سالہ زندگی میں لاہور سے باہر تو نکلی نہیں تھی، کجا وہ یوروپ اکیلے پڑھنے جاتی۔ بس وہ ایک ٹھنڈی آہ ہی بھر سکتی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر جائے نماز بچائے مہروز سلام کر کے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے دیوار سے ٹیک لگا چکی تھی۔ آج فری برگ میں سردی ہڈیوں کو جملا دینے والی تھی۔ وہ انگلیوں پر درود شریف پڑھنے لگی تھی اور دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پھر سے اس کا ماضی اسے چھیڑنے لگا، اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے دھکیلنے لگا۔ سلیمان جان اور یاسمین اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کا کمرہ ٹھنڈا تھا۔ وہ قالین پر بیٹھی کاپیاں پھیلائے انہیں چیک کر رہی تھی۔ بس رکھ دو، ہم چھوٹی سی بات کریں گے، یاسمین نے کاپیوں کا انبار دیکھ کر اکتا کر کہا تھا۔ مہروز نے جھٹ سے کاپیاں بند کر دی تھی اور گھٹنوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا ہلکا بنا کر ماں اور دادی کو دیکھنے لگی۔ اب ماشاءاللہ تم سمجھدار اور بڑی ہو چکی ہو، یہ وقت ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ یاسمین تمہید باندھنے لگی۔ پہلے میں تم سے پوچھتی ہوں، اور اس کی اجازت تمہارے خان بابا نے دی ہے۔ تمہیں اگر کوئی مناسب لگا ہے شادی کے لیے تو بتا دو۔ مہروز کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو خان بابا کنزرویٹو نہیں ہے؟ اسے تو لگا تھا فرا پھپھو کسی کو پسند کرتی ہوں گی اور سماج کی دیوار جرار ہوں گی، مگر یہاں تو اسے کھلی اجازت دی گئی تھی اپنی پسند بتانے کی۔ اب بتا بھی دو، کیا بت بن گئی ہو؟ سلیمان جان کو جیسے اس کا جواب سننے کی جلدی تھی۔ نہیں، کوئی پسند نہیں۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ سلیمان جان نے سکھ کا گہرا سانس لیا تھا۔ وہ انکار ہی تو سننا چاہتے تھے۔ اچھا، ایک اچھا رشتہ ہے، رشتے والی سے بات کی تھی میں نے، وہ لوگ بھی پٹھان ہیں اور لڑکے نے ابھی سی اے مکمل کیا ہے۔ بس خان بابا نے کہا ایک بار پوچھ لو تم سے، چونکہ تمہاری کوئی پسند نہیں تو اس کی ماں کو بلا لیتے ہیں پھر۔ یاسمین نے سلیمان جان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ انہوں نے بھی بہو کی تائید میں مسکرا کر اسے ہلایا تھا۔ مورے، انہیں میرا نقص کا پتہ ہے۔ ایسے مت کہو، وہ ماں تھی، ان کا دل کٹتا تھا لفظ نقص پر۔ مورے، مگر یہ تو سچ ہے نا، معاہدہ کا رشتہ میرے سامنے ہوا ہے، میری یونیورسٹی کی لڑکیوں کے بھی رشتے میرے سامنے ہو رہے ہیں۔ مورے، یہ جو دل کے اچھے لڑکے ہوتے ہیں نا، یہ بس ڈراموں میں ہی ہوتے ہیں، جو کسی اغوا شدہ لڑکی کو بھی اپنا لیں گے یا طلاق یافتہ کو۔ حقیقت زیادہ تلخ ہے، اب کوئی مانے نہ مانے مگر اچھے لوگ کم ہیں۔ برے وہ بھی نہیں جو ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے۔ ہر انسان کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کے بارے میں سوچے، پر یہ جو آئیڈیلائز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے کام مشکل بنا لیتے ہیں۔ میں بیمار ضرور ہوں، پر مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میرا ساتھی اچھی پرسنالٹی اور سوچ کا مالک ہو، تو کہ یہی خواہش لڑکی کی نہیں ہوگی؟ مگر میرے اندر کمی ہے، میں نہیں جانتی کہ کب میرے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر یہ داغ نکل آئے جو ظاہر کو بدصورت بناتے ہیں۔ باطن کون دیکھتا ہے؟ نہ باطن پہلی نظر میں نظر آتا ہے۔ یہ لو میرج نہیں، جہاں لڑکی کو اس بات سے مسئلہ نہ ہو۔ یہ ارینج ہے، جہاں ایک لڑکی میں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس نے اپنی دونوں کوہنیاں ننگی کر کے دادی اور ماں کو دکھائی تھی۔ یاسمین کا دل ڈوب گیا تھا، جبکہ دادی کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں ایک ہی اولاد دی تھی اور اس کے ساتھ بھی آزمائش تھی۔ اب گھٹنوں کے بعد یہاں ایک اور داغ پیٹ پر بھی نکلا ہے۔ اس نے واپس کونیاں چھپا لی تھی۔ مورے، میرا داغ میرے کپڑوں میں ضرور چھپے، دیکھنے والوں کو تو نظر تب آئیں گے جب ہاتھ اور چہرے پر نکلیں گے، مگر مورے، ہمیں تو میری بیماری کا پتہ ہے نا، ان کو بعد میں پتہ لگے گا تو میرا کیا امپریشن جائے گا۔ میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے ویسے بھی زیادہ شادی کا سوچا نہیں۔ اگر انہیں میرے برث سے مسئلہ نہیں تو مجھے بھی اعتراض نہیں، اور اگر اس بات پر ریجیکٹ ہو جاؤں تو خیر ہے۔ اس نے کئی سال تک اپنے نئے نکلنے والے داغ چھپائے تھے۔ وہ جانتی ہی تھی ان داغوں کا سن کر اس کی ماں غم زدہ ہو جائے گی
اور وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ اس نے یہ بات کہہ تو دی تھی، مگر ساری رات اس کا کوئی بھی ایک فرد سویا نہیں تھا۔ جہاں بیٹی کے بڑھتے داغ کی وجہ سے ماں فکر مند ہوئی تھی، وہاں جرار بھی ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ اس نے ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی ہر دوائی تو آزما لی تھی، مگر اسے شفا نہیں ملی تھی۔ تو طے یہ ہوا تھا کہ پہلے لڑکے کے گھر والوں سے مل لیا جائے اور پھر ہی بیٹی کی حقیقت سے آگاہ کرنے کا سوچا جائے۔ مہروز لائٹ پنک کلر کا لان کا سوٹ پہنے ان 3 خواتین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے اور دیکھنے کا مرحلہ بھی طے پایا گیا تھا۔ اس نے لڑکی کی تصویر دیکھ لی تھی۔ وہ بس عام سی صورت کا مالک تھا، البتہ لڑکی کی کوئی تصویر لڑکے کو نہیں دکھائی گئی تھی۔ مہروز کا باپ لڑکی سے بھی مل چکا تھا، اور یہ مرحلہ نہایت مشکل تھا جب یاسمین اور سلیمان جان نے لڑکی کی ماں بہن کو مہروز کے بارے میں بتانا تھا۔ یاسمین کتنی ہی بار اٹکی تھی اور ساس کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ سلیمان جان کے لیے اس بیماری کی تفصیل بتانا بہو سے بھی زیادہ مشکل تھا، مگر وہ اس مشکل مرحلے سے گزر گئی تھی۔ لڑکی کی ماں اور بہن خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ حیران تھے کہ طرز کھا رہے تھے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اسے شفا دے، اور اس پر بات ختم ہو چکی تھی۔ گھر کے چاروں افراد کشمکش کا شکار تھے کہ ان کا کیا جواب آئے گا۔ مہروز نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ مصروف کر لیا تھا، اور کچھ دنوں کی خاموشی کے بعد رشتے والی عورت کی جانب سے ہی انہیں لڑکے والوں کا جواب موصول ہو گیا تھا۔ میں آپ کا اسائنمنٹ نہیں کر سکتی، آپ نے تو جھوٹ بولا، لڑکی کو برس ہے، یہاں خوبصورت لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی اور آپ کی تو۔ اسپیکر سے گونجتی آواز یاسمین اور سلیمان جان سن رہے تھے۔ سنا تو گھر کے داخلی دروازے پر کھڑی مہروز نے بھی لیا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنا تھا۔ وہ جانتی ہی تھی کہ اس کا رشتہ آسانی سے نہیں ہوگا، مگر ماں باپ کی خوشی کے لیے خاموش رہی۔ آج کل کے لڑکے کم عمر، پیاری، پڑھی لکھی اور مالدار لڑکی چاہتے ہیں۔ آپ کا تو گھر بھی کرائے کا ہے، تو ہماری بیٹی بھی پڑھی لکھی ہے۔ یاسمین کی آواز میں لرزش تھی۔ سارا پیکج چاہیے ہوتا ہے لڑکوں کو، میرے تو کان کھا جاتی ہے لڑکی کی ماں کہ ایسی لڑکی ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ شکر ہے کہ مسز خان کی بدولت آپ کی بیٹی کا پتہ چلا، ورنہ میرے کلائنٹس آپ کے چکر میں چلے جاتے۔ اگر رشتہ کرانا ہے تو ایک رشتہ ہے، مرد ذرا بڑی عمر کا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، بیوی اس کی مر چکی ہے، اسے دوسرے بچے کی خواہش ہے، نہ ہی لڑکی کے بارے میں کچھ خاص ڈیمانڈ ہے۔ کہتی ہو تو ان سے پروفائل شیئر کر دیتی ہوں۔ استغفر اللہ، میری بچی کنواری ہو، کم عمر ہے، ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ ایسے کرو، تم ہمارے پیسے واپس کر دو، تم سے باتیں سننے کے لیے کام نہیں کروا رہے تھے۔ سلیمان جان اب اپنے غصے پر ضبط نہیں کر پائی تھی۔ کس کام کے پیسے واپس کروں؟ میں رشتہ لائی تھی، تو اب تمہاری بیٹی میں ہی نقص ہے تو کیا کریں؟ چپ کرو، اللہ کا خوف کرو، کل کو یہی وقت تم پر بھی آئے گا۔ کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کر نقص لگا رکھی ہے؟ 20,000 دیے ہیں تمہیں، اچھا کاروبار نکالا ہے تم لوگوں نے، گھر بیٹھے ادھر سے ادھر تصویریں کرتے ہو، اور کام نہ ہونے پر پیسے بھی واپس نہیں کرتے۔ شرافت سے واپس کرو۔ سلیمان جان کا خون کھول اٹھا تھا۔ میری محنت ہے، 20,000 لیے، کون سا 20 لاکھ لے لیے، میں نہیں کر رہی واپس۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ فون بند ہوتے ہی یاسمین کا بلند بہ مہروز تک پہنچا تھا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ جیتا جاگتا انسان تھی، گوشت سے بنی ہوئی، اسے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے دروازے سے کمر لگا کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اس نے اس دن خیر ہے کہہ تو دیا تھا، مگر اب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے دکھ رشتے سے انکار کا نہیں تھا، کون سا اس کی لو میرج تھی۔ اسے دکھ لوگوں کی نظروں کا تھا۔ تو طے ہوا کہ خوبصورت وہی ہے جو آنکھوں کو بھائے، اس کی کلرز کے آنکھوں کو نبھاتی تھی، اسی لیے اسے نقص کا کہہ کر انکار کر دیا گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس دن کے لیے تیار ہے، مگر وہ کبھی بھی اس دن کے لیے تیار نہیں تھی۔ سوچنے میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ حقیقت یہی تھی
کہ آج بھی رشتہ کرتے وقت لڑکی میں پرفیکشن دیکھی جاتی ہے، چاہے لڑکا خود کسی بھی قابل نہ ہو۔ اس نے تو کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی تھی، اسے اپنی کمی کا احساس تھا، اسی لیے اس نے لڑکے سے متعلق کوئی ڈیمانڈس نہیں رکھی تھی، مگر وہ کبھی اپنی کمی پر جج ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے یکدم اللہ سے گلا ہوا تھا۔ کیا تھا جو کسی ایک گولی میں اس کے لیے شفا ڈال دیتا، یا پھر اس معاشرے کا دماغ ہی کھول دیتا کہ وہ صحت مند ہے۔ وہ بس ایک چیلنج کا شکار ہے۔ اس کی بیماری بے ضرر تھی، سوائے اس کے کہ وہ اس کا جلد خراب کر رہی تھی۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے کروٹیں بدل رہی تھی، پر نیند کوسوں دور تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھاتے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے حبس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چھت پر چلی آئی تھی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر وہ سیڑھیوں پر ہی رک گئی تھی۔ یاسمین کرسی پر بیٹھی بظاہر تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، مگر وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ خان بابا تہجد پڑھ رہے تھے۔ سلام پھیر کر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور اس نے پہلی بار اپنی باپ کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ مہروز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو پیے تھے اور اللہ سے اپنے گلے کی معافی مانگنے لگی۔ اس نے کبھی اللہ سے گلہ نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں کر بیٹھی؟ اسے اپنا آپ اپنے ماں باپ کے لیے مضبوط کرنا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پہ پھیلاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ عین باپ کے دائیں طرف پاؤں موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ باپ کو آنکھیں بند کیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، آنسو بہاتے دیکھنے لگی۔ یاسمین تو جیسے بس ایک نقطے پر نظریں جمائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ آمین۔ اس کے زور سے آمین کہنے پر خان بابا نے آنکھیں کھولی تھی۔ یاسمین بھی چونک گئی تھی۔ آپ کی دعا اللہ نے سن لی ہوگی۔ وہ یہاں نہیں تو اس دنیا میں کسی اور طریقے سے اس دنیا کا پھل دے گا۔ خان بابا دوسری جانب چہرہ موڑے آنسو صاف کرنے لگے۔ انہیں جھجک محسوس ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی نے انہیں آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ مجھے اچھا لگا بابا، آنسو مت چھپائیں، میں اور آپ ہمیشہ فاصلے پر ہی رہیں۔ میں اب سمجھتی ہوں ہمارے یہاں باپ بیٹیوں سے شرماتے ہیں، اسی لیے وہ دوستی نہیں رکھ پاتے جو ہونی چاہیے۔ پر خان بابا، آپ اچھے ابو ہیں، آپ کو دوستی آتی نہیں تھی پر ہم نے کر لی۔ مہروز نے مسکرا کر باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جرار سر جھکائے اب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ یاسمین دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں دایاں رخ رکھے اب بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کیا۔ یہ آزمائش ہے، اور میں اکیلی تو اس آزمائش سے نہیں گزر رہی نا۔ کتنے ہی لوگوں کو کتنی بیماریاں ہیں۔ میں آج ایک شخص کو دیکھ رہی تھی، وہ اپاہج تھا اور خود سے بس میں بھی نہیں چڑھ پا رہا تھا۔ میرے تو پاؤں بھی سلامت ہیں۔ وہ سگنل پر بیٹھے کٹے بازو والا فقیر دیکھا ہے، میرے تو بازو بھی، مہندی بھی نہیں اور گونگی بھی۔ اور سب سے بڑا امتحان، میں عقل سے معذور نہیں، سوچ سکتی ہوں، لکھ سکتی ہوں۔ سوچیں، میرا دماغ رونا کرتا اور اسپیشل ہوتی تو کیسے ڈیل کرتے آپ لوگ مجھے؟ ارے میرے اسکن میں بس میلانین کی کمی ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو میلانین دے رکھا ہے، اور کوئی بات تو نہیں۔ اس نے مسکرا کر ماں اور باپ کو دیکھا تھا۔ وہ ماں اور باپ کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ وہی تو ماں اور باپ کا حوصلہ تھی، وہ کیوں ٹوٹتی پھر؟ اگر آپ بھی معاشرے کی طرح نہیں سوچتے تو اداس نہ ہو۔ مجھے تعلیم سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہی کریئر بنانے سے۔ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک شادی ہے نا، نہیں ہوگی؟ کتنے ہی لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، کیا سب خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف ایک فینٹیسی ہے، اور جب اصل میں شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اصل مشکلات کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے ویسے بھی شادی کو زندگی کا گول نہیں بنایا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ مہروز نے ایک بار پھر باپ اور ماں کو ماضی میں بھیج دیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ کیا فرح کا نیا روپ؟ کیا اس گھر کی ایک اور بیٹی شادی سے اتنی بدزن ہوگی کہ وہ بھی ساری زندگی اکیلے گزار لے گی؟ یاسمین ایک بار پھر بیان کرنا چاہتی تھی، یہی تو غم تھا جو اس وقت ان کی بیٹی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کا مستقبل ان کو رلاتا تھا۔ وہ کب تک زندہ رہیں گی، اور وہ کب تک اکیلی رہ لے گی؟
نہیں، ایسے نہیں کہو، جرار نے آہستہ سے کہتے ہوئے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں بابا، یہ ریالٹی ہے اور اسے قبول کر لیں۔ پلیز مجھے کسی کے سر نہ تھوپیں، میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہوں۔ میں کیا تیر مار لوں گی شادی کر کے؟ اگر یہ رشتے کا پروسیس ہم سب کو ہی تکلیف میں ڈالتا ہے تو میں اس سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اللہ سے امید رکھو۔ جرار بس اتنا ہی کہہ پائے تھے، یاسمین ہونٹوں پر کپڑا رکھے بے آواز رونے لگ گئی تھی۔ ہے نا اللہ سے امید، میں بس شادی کی امید ہی کیوں رکھوں جبکہ وہ قادر ہے اور مجھے اس سے بھی زیادہ نواز سکتا ہے۔ میں معاشرے کے لیے انفٹ ہوگی مگر میں اپنے آپ میں بہت صحت اور عقل والی، میں خوش ہوں اس بیماری سے۔ یہ ایک فیکٹ ہے بابا کہ لڑکی خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں اور میں کبھی بھی، مطلب میرا چہرہ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کا پریونشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں بابا، کوئی مستند علاج نہیں، ورنہ پیسے والے لوگ اپنی اولاد کا علاج یوروپ سے کروا لیتے، انہیں کیا کمی ہے؟ پلیز بابا میری زندگی شادی تک محدود نہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں کسی بات سے نہیں روک رہے، مگر شادی بھی زندگی کا حصہ ہے۔ خان بابا کا دل بھی ڈوب رہا تھا، انہیں یہی تو ڈر تھا کہ اس گھر کے تمام افراد بوڑھے تھے، کس کا کب بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا تو اس کا سہارا کون بنے گا؟ بالکل خان بابا، شادی پارٹ آف لائف ہے، ہول لائف نہیں۔ ہمیں لڑکیوں کو سکھانا چاہیے نا کہ اگر شادی ناکام ہو جائے یا نہ ہو سکے تو ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے۔ بابا البتہ میں اس رشتے کی تکلیف دہ پروسیس سے گزر کر ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گی۔ میں اس بیماری کے ساتھ پبلک اسپیس میں جانے کا کانفیڈنس آج تک اسی لیے خود میں پیدا نہیں کر سکی کیونکہ لوگ بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ نظریں تو دکھ دیتی ہیں، مجھ سے کوئی دوستی تو کر لے گا مگر رشتہ بناتے وقت وہ 100 دفعہ سوچے گا۔ میں انسان ہوں بابا، میرا حوصلہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ جرار نے آہستہ سے بیٹی کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا، اور یہ مہروز کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس کے باپ نے اسے اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ یہ احساس، یہ پروٹیکشن نہ صرف اسے رلانے لگے تھے بلکہ یاسمین بھی خود پر ضبط کھونے لگی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بدل رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے مہروز اور جرار بیسٹیز ہوں۔ ہر ویکینڈ پر مہروز اور جرار چپس پلیٹوں میں بھر کر لیپ ٹاپ پر ہارر فلم دیکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ پہلے سلیمان جان ان دونوں کو پاگل کہہ کر گزر جاتی تھی، مگر ایک رات وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہیں انگریزی تو سمجھ نہیں آتی تھی مگر ایکشن ضرور سمجھ آ رہا تھا۔ ان کی ہر خوفناک سین پر منہ سے نکل جانے والا اللہ اکبر پر جرار و مہروز ہنس پڑتے تھے۔ اب گھر میں کوئی اس کی شادی کو ڈسکس نہیں کرتا تھا مگر اس کے مستقبل کے فکر نے جرار کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ جرار و یاسمین نے شادیوں پر جانا بھی کم کر دیا تھا۔ شادی کی تقریبات میں ان سے بس ایک ہی سوال ہوتا تھا، مہروز کی شادی کب کریں گے؟ جیسے ماں باپ سے زیادہ تو انہی لوگوں کو مہروز کی فکر ہے۔ مہروز ماں کی گود میں سر رکھ کے پزل کے کلرفل ٹکڑے آپس میں ملا رہے تھے۔ سلیمان جان اسی کے قریب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مزمل لگ رہی تھی۔ تمہارے دادا کے 2 روپ تھے، وہ گھر کے لیے درشت اور سخت اور باہر کے لوگوں کے لیے نرم و مددگار۔ کون تھا جس کی مالی مدد نہیں کی؟ اسی لیے تو میرے شکوے کرنے پر خاندان والے ہنس پڑتے تھے کہ ہمارے لیے اتنا اچھا ہے تو بھلا گھر والے کیوں ناخوش ہیں؟ ناشکرے لوگ۔ ان کی عادت تھی روزانہ اپنی بہنوں کو کال کر کر کے گھر کے حالات بتانا، میری برائیاں کرنا، اور باقی کی تیلی ان کی بہنیں لگاتی تھیں۔ پورے خاندان میں مجھے چلاک و بری عورت مشہور کیا تھا۔ انہیں سمجھاتی تھی کہ مت کرے، ایسے انسان کو عزت کو اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، پر وہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے بیبی، جب اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے تو اس کا مطلب ہر طرح سے لباس ہے، ایک دوسرے کے عیب کے بھی۔ وہ پزل کے ٹکڑے ملا چکی تھی۔ یاسمین مہروز کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ سلیمان جان مسکرائی تھی، وہ پیار سے یاسمین کو یاسمینیں کہا کرتی تھی۔
یاسمین نے مسکرا کر بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر فرح پھپھو گھر سے کیوں نکلی؟ اس کی تان فرح پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ سلیمان جان خاموش ہو گئی تھی۔ یاسمین کا ہاتھ بھی اس کے ماتھے پر ٹھہر چکا تھا۔ مہروز نے سر اٹھا کر دادی کو دیکھا تھا، جن کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ کہنے کوئی نہیں پسند تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کاش وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی۔ سلیمان جان کا دکھتا دل ان کے لہجے سے واضح تھا۔ ان کی زندگی کا آدھا حصہ فرح کے انتظار میں گزرا تھا۔ پھر دادا نے زبردستی کروا دی تھی ان کی شادی؟ اسے تو شادی کے نام سے نفرت تھی، میری پیاری بیٹی۔ فرح پھپھو تو حسین بھی بہت ہوں گی، مجھے ہلکا ہلکا سا یاد ہے خان بابا ہی جیسی ہی تھی، شاید خان بابا انہیں کیوں نہیں لاتے؟ خبردار اگر اس گھر میں کسی نے فرح کی بات کی۔ چراغ کی دھار سنتے ہی تینوں جی جان سے گھبرا گئی تھی۔ بابا کیوں پھپھو کے خلاف تھے؟ مہروز نے HEC کا اسکالرشپ ٹیسٹ پاس کرتے ہی یونیورسٹی آف فری برگ میں ماسٹرز آف انگلش لٹریچر کے لیے اپلائی کر لیا تھا۔ اس کا آن لائن انٹرویو بھی اچھا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اسے چند مہینوں میں جرمن سیکھنی تھی اور آگے کے پروسیس کے لیے تیاری بھی کرنی تھی، مگر اب مشکل مرحلہ گھر والوں سے بات کرنا تھا۔ تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی؟ سلیمان جان نے دکھ سے پوتی کو دیکھا تھا۔ وہ چاروں شام کے وقت گھر کے ساتھ پارک میں واک کرنے گئے تھے۔ جب مہروز نے اپنے انٹرویو کا بتایا تھا، وہ گیندے کے پھول کو دائیں بائیں کرتی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہم بوڑھے لوگوں کو چھوڑ جاؤ گی؟ یاسمین کا دل بھی بہل گیا تھا، البتہ جرار پہ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے خاموش کھڑے تھے۔ مہروز نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا تھا کہ وہ کیوں ریاکٹ نہیں کر رہے۔ چھوڑوں گی کیوں؟ صرف 2 سال کی پڑھائی اور پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ بہت اچھی یونی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا ایکسپوجر بڑھے، پلیز بابا۔ اس نے منت بھری نظروں سے باپ کو دیکھا تھا۔ میرے پاس ٹیچنگ سے کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں، بابا آپ قرضہ لے لیں، جرمنی میں جاب لازمی کرنی ہوتی ہے اور وہاں کے پیسوں کی ویلیو بھی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے میں قرض اتارنے کے لیے پاکستان پیسے بھیجوں گی اور ہم جلدی قرض اتار لیں گے۔ بابا آپ کو میں نے کبھی وعدہ خلافی کرتے نہیں دیکھا، تو میں کیسے وعدہ خلافی کروں گی؟ اب باپ کو قرض لینے پر اکسا رہی، خدایا پاکا۔ سلیمان جان گھٹنے پر دباؤ ڈالتے ہوئے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ قرض لینے کو کہا ہے، چوری کرنے کا تو نہیں؟ میرے اسکالرشپ بھی ہے بیبے، اپنی محنت سے ٹیسٹ پاس کیا تھا۔ مہروز نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا، میں چاند پر جانے کا تو نہیں کہہ رہی، میں آب و ہوا بدلنا چاہتی ہوں۔ یہاں رہی تو بہت جلد مایوس رہنے لگوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اپنی اون پر آپ لوگوں سے دور میں کیسا انسان بن سکتی ہوں۔ میں اپنا پوٹینشیل چیک کرنا چاہتی ہوں۔ جرار نے صرف ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا تھا اور بیٹی کی آنکھوں میں امید دیکھ کر وہ ہار گئے تھے۔ بابا کی اجازت نے جہاں مہروز کا چہرہ کھلا دیا تھا، وہیں اس کی دادی اور ماں دل محسوس بیٹھی تھی۔ وہ جرمنی جانے سے پہلے جتنے دن یہاں رہی، اس کی ماں اور دادی بس روتی ہی رہی۔ مہروز انہیں دیکھ کر دکھی بھی ہو جاتی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ جلد آ جائے گی۔ اسے یہاں کے حب زدہ ماحول سے نکلنا تھا، جو عورت کے لیے تنگ معاشرہ تھا۔ وہ بہت سارا کمانا چاہتی تھی، وہ کسی کے سہارے نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ یہاں غربت کی چکی میں نہیں پسنا چاہتی تھی۔ وہ اتنا کمانا چاہتی تھی کہ کل کو اسے کوئی ناکام عورت نہ کہے، سب اس کی قسمت پر رشک کرے۔ اسے کسی مرد کا سہارا نہیں چاہیے تھا، نہ ہی وہ اپنے بال رشتے کے انتظار میں بیٹھ کر سفید کرنا چاہتی تھی۔ اور وہ نہیں جانتی تھی کہ جرمنی اس کی قسمت ہی نہیں، اس کا دل بھی بدل کر رکھ دے گی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور مہروز دیوار کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو ہائی پونی میں باندھ رہی تھی۔ وہ پورے 27 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے بال کمر سے نیچے تک لمبے اور گھنے تھے۔ کانوں کے گرد ایئر وارمر پہن کر اس نے خود پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔
اس نے سر پر پی کیپ پہن لیا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر کل 5 ننھے کالے تل تھے۔ اس کے ہونٹ بھرے بھرے تھے۔ معاہدہ کو اس کے ہونٹ بہت پسند تھے کہ لپسٹک لگائے تو کچھ رنگ تو نظر آتا تھا۔ گھٹنوں تک آتی پنک فراک، موٹا جیکٹ، گلے میں پہنے مفلر اور بلو جینز کے ساتھ وہ تیار نظر آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بڑا بیگ اٹھا کر مڑی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کی رشین روم میں جھومتی ہوئی اندر آئی تھی۔ وہ ہفتے میں 4 دن اسی حالت میں واپس آتی تھی، نہ جانے پڑتی کس وقت تھی۔ اس کے ٹاپ پر کہہ کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے مہروز کے بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی تھی۔ مہروز ماتھے کو دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ اس کے بیڈ پر اس حالت میں گری تھی، اور اب اسے واپس آ کر بیڈ شیٹ بدلنی ہوگی۔ وہ بیگ کندھوں پر ڈالے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا، تقریباً 20 مرلے تک تھا۔ اس گھر کے اونر 2 مڈل ایج کورین خواتین تھیں۔ لانڈری ہر کوئی اپنی کرتا تھا، البتہ کچن کا کام وہی کرتی تھی۔ ان کی سخت نظر ہوتی تھی راشن پہ۔ صرف مہروز اپنا کھانا خود بناتی تھی، کیونکہ وہ حلال کھانے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ یہ گھر بورڈنگ ہاؤس کی طرح تھا، جہاں اوپر نیچے کافی کمرے تھے اور ہر کمرہ اچھا خاصا بڑا تھا۔ ہر کمرے میں 2 لڑکیوں کا بیڈ رکھا گیا تھا۔ وہ آج بغیر ناشتہ کیے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ سامنے بلڈنگ پر پڑتی ہلکی سنہری روشنی کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ فریبرگ جرمنی کا خوبصورت شہر تھا۔ یہاں کا انفراسٹرکچر کچھ نہایت خوبصورت اور آنکھوں کو بہاتا تھا۔ جب لائٹ پنک کلر کی بلڈنگ اور دھوپ پڑتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے کینوس پر کسی مصور نے رنگ بھر دیے ہوں۔ یہاں کی گلیوں کی سڑکیں تارکول کی بنی ہوئی تھی، بلکہ جیسے کسی نے تازہ بنی گولڈن اینٹیں زمین میں دھسا دی ہوں۔ وہ سائیکل چلاتی تازہ ہوا پھیپھڑوں میں بھر رہی تھی۔ یہاں کی تازہ ہوا کا سنا تھا، مگر خود یہاں آ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس شہر کو ون آف دا گرین سٹیز ان دا ورلڈ کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلے پہل وہ اندرون شہر چلنے والی خوبصورت ٹرین میں اپنے کام پر پہنچا کرتی تھی۔ پھر اس کی انڈین دوست جاتے جاتے اس کے لیے اپنی سائیکل چھوڑ گئی تھی۔ اس کی سائیکل کے آگے ایک چھوٹا سا ٹوکرا لگا ہوا تھا، جس میں وہ روزانہ تازہ پھول رکھ کر سوکھے پھول ہٹا دیتی تھی۔ یہاں ہر عمر کا فرد سائیکل چلاتا تھا۔ یہاں بڑی بڑی گاڑیاں اور گاڑیوں سے اٹھتا دھواں نہیں تھا۔ وہ سائیکل برج پر چڑھا چکی تھی۔ برج کے دونوں طرف پانی بہہ رہا تھا۔ برج کی ریلنگ آدھی کٹی برزوئی شکل کی تھی۔ یہ ریلنگ ہرگز خطرناک نہیں تھی، اسی لیے لوگ اور ان میں سے سب سے زیادہ کپلز اس اونچی ریلنگ پر بیٹھ کر صبح صبح نکلے سورج کی شعاؤں سے محظوظ ہوتے تھے۔ وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئے تھے، جس کے دونوں طرف اونچے مکانات تھے۔ یہاں گلیوں کے دونوں طرف تنگ سے خندق تھے، جیسے واٹر اسٹریمز ہو جس میں ہر وقت پانی رفع رہتا تھا۔ وہ شروع میں کئی بار اس ٹھنڈے پانی میں اپنی سائیکل پھنسا چکی تھی۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ یہاں کے لوگ ہر وقت مسکراتے تھے، کبھی کبھی تو اسے ہاتھ بھی ہلا دیتے تھے اور پھر وہ مسکرا کر انہیں ہاتھ دلا دیتی تھی۔ یہاں کے لوگ خوش باش تھے، کیوں نہ ہوتے؟ یہاں لوگوں کو معاش کی فکر نہیں تھی، غربت بھی کم تھی، نوجوان فیوچر کے لیے پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں کی حکومت اپنی عوام کا سوچتی تھی، جب سب اچھا ہو تو مایوسی کے بارے میں سوچے گا کون؟ اس کا ماچو کیفے نزدیک آتے ہی وہ سائیکل ایک طرف کھڑی کرتے فوراً اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے 8 مہینے ہو گئے تھے۔ اس کیفے کی اچھی بات یہ تھی کہ کیفے کا اونر اسے ایکسٹرا کام نہیں لیتا تھا۔ وہ بس دن کے 12 تک ہی یہاں کام کرتی تھی اور پھر یونیورسٹی روانہ ہو جاتی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ بورڈنگ ہاؤس
اور رات کو پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ سب کچھ آئیڈیل تھا۔ وہ بیگ کاؤنٹر کے نیچے بنی الماری میں ڈالتے اپنا ایپرن نکال چکی تھی۔ ایپرن باندھتے ہی وہ کافی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ کیپچینو کافی کی مہک نے پورے کیفے کو مہکا دیا تھا۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے بھی پہلے پہنچی ہوں گی، اس کیفے کا مالک آٹو فیلکس مسکرا کر کہتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا اور مہروز کی پشت دیکھی تھی۔ وہ 50 کی لگ بھگ عمر کا مرد تھا جس نے ٹین کروا رکھی تھی۔ آپ کی کافی۔ مہروز نے کافی کا دوسرا کپ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے آئی برو سے کپ کی طرف اشارہ کیا تھا اور فریج کی طرف مڑی تھی۔ کل رات بہت ٹھنڈ تھی۔ وہ سٹول کھینچتے ہوئے وہیں بیٹھ کر کافی کا کپ اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں سرشتہ انگلش میں بات کرتے تھے، پر آٹو کے لہجے میں جرمن ایکسنٹ کا ٹچ آتا تھا۔ بہت۔ وہ فریج سے ٹی کیک نکال کر آٹو کے مخالف سمت کا کاؤنٹر کی طرف آ چکی تھی۔ تم چاہو تو میرا کچن استعمال کر سکتی ہو، تم پڑھائی کرتی ہو، تمہیں بہت خوراک کی ضرورت ہے، کچھ ہیوی ناشتہ بناؤ۔ آٹو اس کے لیے فکر مند لگ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر کسی کے لیے فکر مند، مگر کچن میں پرسنل کام کی اجازت ہر کسی کو نہیں دیتا تھا۔ مہروز نے ٹی کیک کھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ جو شائع سی تھی، اسے اب بات کرنا اور دوستی کرنا آ گئی تھی۔ وہ جلدی نہیں گھل مل جاتی تھی، وقت لیتی تھی، مگر اچھے لوگوں سے دوستی رکھتی تھی۔ تو اس نے بات چیت کرنا سیکھ لیا تھا، اسے لوگوں کو ڈیل کرنا آ گیا تھا۔ آج کے دن استعمال کرنے کی آفر آٹو نے اسے دوسری بار دی تھی۔ مہروز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باقی ورکرز کو لگے کہ آٹو اسے فیور دیتا ہے، اسی لیے وہ یہ آفر نہیں قبول کرتی تھی۔ یہاں کام کرنے والے تمام لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس تھے اور ان تمام کو اپنا خرچہ خود اٹھانا تھا۔ ایم گڈ، اس نے کافی ہونٹوں سے لگائی تھی۔ اب کتنا قرضہ رہ گیا؟ آٹو ہر مہینے اس سے پوچھتا تھا۔ 24 لاکھ۔ مہروز نے گہرا سانس بھر کر اس سے کہا تھا۔ اسے مخصوص آورز ملے تھے اور وہ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ دوسری جاب ڈھونڈ کر جلد از جلد قرضہ اتارنے کی کوشش کرتی۔ ہر مہینے ملنے والی تنخواہ سے وہ بہت کم اپنے لیے رکھتی تھی اور ان 8 مہینوں میں وہ کل 25 میں سے 1.5 لاکھ روپے کا قرض اتار چکی تھی۔ میں تمہارے لیے کہیں اور بھی جاب دیکھ رہا ہوں جو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ پے کریں گے۔ وہ کافی کا آخری گھونٹ بھر کر اب اٹھ چکا تھا اور کچن کاؤنٹر سے گھومتے ہوئے کھوٹی سے لٹکے ایپرن کو اٹھا کر پہننے لگا۔ وہ فارغ نہیں بیٹھتا تھا بلکہ اپنے ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتا تھا۔ مگر کوئی بھی مجھے 4 گھنٹے کی جاب آفر نہیں کرے گا، جبکہ میرے فارم کے مطابق میں بس 4 گھنٹے کام کر سکتی ہوں۔ اس نے پلٹ کر آٹو کو دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری۔ آٹو مسکرا کر کافی میکر کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک 12 بجے مہروز اپنا کالا بیگ اٹھا کر کیفے سے نکلی تھی اور سائیکل پہ بیٹھتے ہی یو ٹرن لیا تھا۔ یہاں سب کچھ فاسٹ تھا۔ وہ یہاں زیادہ حشاش پرشاش تھی۔ پاکستان میں وہ اپنے باپ پر انحصار کرتی تھی، جبکہ یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ خود خریدتی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنے گھر والوں کا سوچا تھا۔ وہ ہر روز یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد لازمی گھر والوں سے بات کیا کرتی تھی۔ پاکستان جرمنی سے 3 گھنٹے آگے تھا۔ وہ ماسٹرز کے دوسرے سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ یونیورسٹی آف ریبا مختلف بلڈنگز پر مشتمل تھا۔ وہ نہایت صاف شفاف تھا، جیسے کوئی شیشہ چمک رہا۔ وہ چمکتے شیشے جیسے بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ بلڈنگ میں بھانت بھانت کے لوگ تھے۔ وہ جیسے کسی پرسکون جگہ آ گئی تھی۔ سفید دیوار اور ٹائلز پر مشتمل کوریڈور میں اسے دائیں بائیں واک کرتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ ٹھیک 12:30 ہوتے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی کلاس کی دیواریں بھی سفید پینٹ شدہ تھیں اور کرسیاں بھی۔ سفید کرسی اور ان کے آگے رکھے سفید میز ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر رکھے گئے تھے، جیسے پاکستان میں ایگزامز کے دوران رکھے جاتے ہیں۔
سامنے ہی دیوار پر بڑی سی LED نصب تھی۔ وہ فرنٹ رو میں رکھی کرسی پر بیگ رکھتے ہوئے بیٹھ چکی تھی، سر سے پی کیپ ہٹاتے ہوئے بیگ میں رکھ کر ہاتھوں سے ہی ماتھے کی طرف بال ہاتھ کی ہتھیلی سے بٹھانے لگی۔ کلاس کا دروازہ کھلا تھا اور چند لڑکے لڑکے اندر داخل ہو چکے تھے۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے اپنی اپنی کرسیوں کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اسے بے اختیار اپنا GC یونیورسٹی یاد آئی تھی، جہاں کلاس میں داخل ہونے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ چپ چاپ اندر نہیں آتا تھا۔ ایک شور برپا ہوتا تھا، روزانہ کی رودات سنانے کو طالبہ تڑپ رہے ہوتے تھے۔ کچھ تو بیگس رکھتے ہی کیفے کی طرف دوڑ لگاتے تھے اور کچھ کرسیاں کم ہونے پر دوسری کلاسوں سے کرسیاں گھسیٹ گھسیٹ کر لاتے تھے۔ ایک ادھم مچا ہوتا تھا۔ مہروز نے مسکرا کر اپنے پاکستانیوں کو یاد کیا تھا۔ ہیلو رپنزل، یہاں انگریزوں کی طرح ہیلو میں ای نہیں بلکہ اے لگایا جاتا تھا۔ وہ کھولوں تک آتے لمبے بالوں کی وجہ سے کلاس میں رپنزل مشہور تھی، جبکہ یہاں سب کے بال کندھوں یا اسے ذرا نیچے تک آتے تھے۔ ہیلو، مہروز نے پلٹ کر مسکرا کر برونو کو جواب دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح تم کلاس میں سب سے پہلے آئی۔ خیر، سر ایمل ایلبرٹ پرسوں سیمینار روم میں انوائٹڈ ہے، تم جوائن کرو گی؟ ایمل ایلبرٹ یہ کون ہے؟ مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ پوچھ کر شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ کیا کہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ اکیڈمکس میں کون کون اپنا نام بنا چکا ہے۔ وہ اپنا مذاق ہی بنا لے گی یوں تو۔ شور، کس ٹائم آئیں گے؟ مہروز نے مسکرا کر ایکسائٹمنٹ شو کی تھی۔ شام کے 5 بجے، وہ تمہیں بہت پسند آئیں گے۔ مہروز نے مسکرا کر سر ہلایا تھا اور واپس LED کی طرف مڑ کر ڈیسک پر باہم انگلیاں پھنسا کر دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے۔ چلو، اگر کوئی عام سے اکیڈمک رائٹر ہوئے تو وہ لیکچر کے درمیان سے ہی اٹھ جائے گی۔ اسے سامنے LED میں اپنے پیچھے بیٹھے لڑکے لڑکیوں کا عکس نظر آنے لگا۔ یہاں اس سے بھی زیادہ لمبے مرد و خواتین موجود تھے کہ اسے اپنا آپ ان سب میں چھوٹا لگتا تھا۔ چلو، اب کوئی اسے کھمبا تو نہیں سمجھتا تھا۔ یہاں تو ہر آنے جانے والا اپنے آپ میں ہی کھمبا تھا۔ لاہور میں فروری کے موسم میں ٹھنڈ تھی۔ آج تو ہوا اور بھی آلودہ لگ رہی تھی۔ جرار چھت پر بیٹھے 14ویں کے چاند کو یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ پچھلے سال جرمنی گئی تھی اور روزانہ بس ویڈیو کال پر ہی بات ہوتی تھی۔ جو عمر بڑھتی جا رہی تھی، جرار نے نئے وہامات کا شکار کر رکھا تھا۔ وہ واپس آئے گی اور جرار زندہ ہی نہ رہا۔ وہ اسے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے۔ خاندان والے فرح کی وجہ سے اس سے ناراض تھے اور جو باقی رہ گئے تھے وہ بیٹی کو اکیلے باہر بھیجنے پر اس پر لعنت ملامت کرتے تھے۔ اسے بغیرت کہنے لگے تھے، جس نے جوان بیٹی کو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس کی بیٹی کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کبھی سکون سے نہیں گزری تھی۔ پہلے باپ کی سختی اور بے توجہی نے اسے توڑا تھا، پھر فرح کی بغاوت نے، اور اب اس کی بیٹی کو ساتھ دینے پر باتیں سنائی جانے لگی تھیں۔ مگر یہ لوگ کون تھے؟ خدا تو نہیں تھے، اس کی مخلوق تھے۔ پھر زمین کے خدا کیوں بنے پھرتے تھے؟ اسے ایک اور غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل میں کیا چھوڑ کر جائے گا۔ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض اب اپنی صحت پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یاسمین کی آواز پر اس نے چونک کر سر دائیں طرف موڑا تھا۔ یاسمین ان کی دائیں طرف کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے یہاں بیٹھے، صبح بینک نہیں جانا کیا؟ جرار گہرا سانس بھر کر پیٹ پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ کیا بات ہے خان، ہر دوسرے تیسرے دن یہاں آ کر بیٹھ جاتے، نیند کیوں نہیں پوری کرتے؟ نیند بڑھاپے میں ویسے ہی بھاگ جاتی ہے، اور جب اولاد نزدیک نہ ہو تو نیند بھی نہیں آتی۔ جرار مسکرائے تھے۔ میرے باپ نے کبھی ہمیں پیار نہیں دیا، اس لیے میں شروع میں جھجکتا تھا مہروز سے، لیکن اس کا بابا کہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ ہماری دوستی بڑی لیٹ ہوئی اور یہ میری غلطی ہے۔
ماں کا رشتہ تو بچے سے کوک میں ہی بن جاتا ہے، البتہ باپ کو اپنی اولاد کی توجہ دینی ہوتی ہے، اپنے لمس کا احساس و پہچان کرانی پڑتی ہے۔ آپ اچھے باپ ہیں، اس کی تو اب دوستی بھی آپ سے زیادہ ہے، میری نہیں، وہ آپ کی زیادہ سنتی ہے۔ یاسمین نے سر جھٹکتے ہوئے پیر چپلوں سے آزاد کیے تھے اور کرسی پر دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر رکھے تھے۔ مجھے اس کی مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ انہیں بات کرتے کرتے بہت سا پسینہ آیا تھا۔ کیا مطلب؟ جب میرا باپ فوت ہوا تو اپنی ایک ہی زمین بھائی کے بچوں کے نام کر دی، نہ جانے انہیں ہم اپنی اولاد لگتے بھی تھے کہ نہیں۔ آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ جس کا پہلے سے گھر موجود ہے چاہے 4 مرلے کا ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہے۔ میرے باپ نے مجھے مشکل میں ڈالا، میں ساری زندگی زمین لینے کے لیے پیسے جوڑتا رہا، اور اب وہی مستقبل کہ اپنی بیٹی کے لیے بھی چھوڑ دوں۔ میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو ہماری بیٹی کیا کرے گی؟ میں اس کے لیے ایک مکان بھی نہیں خرید سکا۔ ہے کیا میرے پاس؟ ایک موٹر سائیکل اور بینک میں کچھ پیسے، بس۔ انہوں نے سینے پر دایاں ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بینک میں بیٹھے ہوں یا گروسری شاپ پر یا گھر پر، بیٹی کے مستقبل کا سوچ کر وہ یوں ہی رو دیتے تھے۔ انہیں اپنا آپ بہت بے بس لگ رہا تھا۔ تو آپ نہ بیچتے وہ پلاٹ جس کی قسطیں جمع کر رہے تھے؟ 3-4 سال بعد اب ریٹائر ہو جائیں گے تو قسط جمع کرنے کے پیسے بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ کیوں اس کی باتوں میں آ کر پلاٹ کی فائل بیچ دی؟ انہیں پھر سے اپنے شوہر پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں اس کے خوابوں کے بیچ دیوار نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ خواہش وہ شاید دبا جاتی، اور یہی دبی خواہش اس کا دل توڑ دیتی، مرجھا دیتی۔ ان کا گلا رند گیا تھا۔ وہ تو پاگل ہے، اسے کیا سمجھ ہے؟ آپ بھی پاگل بن گئے۔ ابھی 3 سالوں قسط جمع کرتے تو اس کے نام پلاٹ تو ہو جاتا۔ اب کیا ہے ہمارے پاس؟ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر مہروز کے مستقبل کے لیے پریشان ہونے لگے تھے۔ یہی تو خوف ہے مجھے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ عورت ذات اپنے لیے کل کو دھکے کھاتی رہے گی۔ زمانہ کتنا خراب ہو چکا ہے، بن ماں باپ کی بچے۔ وہ اگلے الفاظ بھی ادا نہیں کر پائے تھے۔ ان کا دل جیسے کسی نے سینے میں مٹھی میں جکڑا تھا۔ مجھے بھی یہی خوف ہے۔ یاسمین کی آواز میں مستقبل کا خوف تھا۔ ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کا تو کوئی بھائی بہن بھی نہیں، اور رشتہ دار وہ کوئی مدد نہیں کریں گے، مگر باتیں سب سے زیادہ بنائیں گے۔ انہیں غرور ہے کہ اللہ نے انہیں بیٹے دے رکھے، اور جو ان کا سہارا ہے، اسی لیے دوسروں پر باتیں بنانا سب سے زیادہ آسان ہے ان کے لیے۔ آپ کی مامی پھیلا رہی ہیں خاندان میں کہ جرار کے گھر کی عورتیں منحوس ہیں، پہلے فرا کی شادی نہیں ہونے تھی اور اب بیٹی کو بھی گھر بٹھا رہے ہیں۔ جرار دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں اپنا چہرہ رکھ کے دکھ سے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ خان، یاسمین احتیاط سے الفاظ تول کر اگلی بات کہنے کے لیے کرسی پر ذرا آگے جھکی تھی۔ کیوں نہ کوئی ایسا مرد دیکھیں جو بے شک پہلے سے شادی شدہ ہو۔ جرار نے پٹ سے آنکھیں کھول کر حیرانی سے یاسمین کو دیکھا تھا۔ دیکھیں، یہ خوف ہم دونوں کو ہے کہ وہ ہمارے بعد کیا کرے گی، تو ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے کنوارا مرد نہ دیکھیں گے۔ مرد عورت کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اس پاکستان معاشرے میں مرد کا ساتھ نہ ہو تو لڑکی پر بہت سی باتیں بنتی ہیں، اور اگر لڑکی پڑھی لکھ کے باہر سے پڑھ کر آئی ہو تو لوگ بھگاڑ لگا کر اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ میں نے کسی سڑک سے اپنی بیٹی کو نہیں اٹھایا جو اسے ایسی کسی دوسری شادی والے کو دے دوں، کوئی بوجھ نہیں ہے مجھ پر۔ ان کے دل پر بوجھ مزید بڑھا تھا۔ کس نے کہا وہ بوجھ ہے؟ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، مگر وہ بھی کب تک کیوں جوان رہے گی؟ اسے بڑھاپے میں بھی تو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی، اور اکیلے زندگی کیسے گزارے گی وہ؟ اس کی حالت ہم دونوں کے سامنے، کنوارے کی رٹ لگائے رکھیں گے تو اچھے اچھے رشتے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اس سے دوسری شادی والے ہی۔ بس کر دو۔ جرار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم کب سے لوگوں کی طرح اپنی بیٹی کے لیے ایسے سوچنے لگی؟ ان کا تنفس تیز ہوا تھا۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی اپنے قابل بچے کے لیے ایسا کہتے ہوئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو کر لبالب پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ لیکن میں نے دیکھ لیا، لوگ لڑکی میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہر کسی بات پر چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی میری بیٹی کا قد یا اس کی تعلیم، اس کی اچھائی، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں دیکھ رہا، وہ بس دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہر کیسا ہے،
جبکہ میں نے دیکھ لیا ہے خان، باطن کی خوبصورتی ہی ظاہر کی خوبصورتی ہے. میرا دل زیادہ دکھی ہے خان. ان کے گال آنسوؤں سے بھر گئے تھے. جرار اپنے سینے کو مسلنے لگے تھے. اب تو بینک چلے جاتے، دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگا کر دھیان بٹا لیتے، مگر میں اور بیبے سارا دن گھر میں بس ایک دوسرے کے ساتھ مہروز کی باتیں کرتے. ہم کہاں دھیان بٹائیں. میرا دل ان لوگوں نے دکھایا ہے. میں اپنی بچی کو لوگوں کے سامنے اپنے پیروں کوہنیوں کو چھپاتے دیکھتی ہوں. وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی گئی، کیونکہ اس نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ ایسی مختلف بیماریوں پر ماں باپ کو بچوں سے بات کرنا چاہیے، ان کو اعتماد دینا چاہیے. مجھے اب سمجھ آیا کہ اس کو ہم سے گلا تھا. ہم خاموش رہیں کہ شاید اس بیماری کا ذکر کریں گے تو وہ دکھی ہوگی، زیادہ سوچنے لگے گی، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ تو سوچتی ہی تھی. اسے ہماری چپ اچھی نہیں لگی. اگر ہم اسے اعتماد دیتے تو اس میں اپنے لیے شرم نہ ہوتی. یاسمین کا دل پھٹ رہا تھا. جرار سرخ آنکھیں لیے سینے کے درد سے کرسی پر پہلو بدل گئے تھے. ان کی قمیض پسینے سے بھر چکی تھی. ابھی تو وہ اس دنیا سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب تک اپنی بیٹی کے لیے کسی مضبوط ٹھکانے کا انتظام نہ کر لیتے. یاسمین، ساتھ والے حامد صاحب کی بیگم کو کال کر سکتی ہو؟ انہوں نے گھبرا کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا. ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. کیا ہوا خان؟ یاسمین نے گھبرا کر پاؤں فرش پر رکھے تھے. ان سے کہیے کہ مجھے ہسپتال لے جائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے. حوصلہ رکھیں. میں یاسمین نے تھوک نکلا تھا. ان سے کہتی ہوں آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، ورنہ میں لے جاؤں گی. وہ شوہر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر ننگے پیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی. جرار کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا. وہ کرسی پر نیم دراز ہوتے سرمئی آسمان کی طرف دیکھنے لگے. وہ اللہ سے بس اتنی مہلت چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ان سے مل لے، بس اتنی سی. تو جی، پہلی قسط جو ہے وہ ہماری یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی. اور ویسے تو بھی کہانی کی سٹارٹنگ ہی ہے، اور ابھی ہمارے کچھ ہی کردار سامنے آئے، اور ہو سکتا ہے اور بھی کردار ہوں جو آگے آئیں. مطلب ابھی اوبویسلی ہماری مین میل کیریکٹر کا آنا بچ رہا ہے. اور اچھا، ایک چیز، فرح پھپھو کی کہانی کیا تھی؟ مجھے اس چیز میں نا بہت زیادہ کیوریاسٹی ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ نہیں، فرح پھپھو جب بھائی بھی جو تھے ان کے ساتھ تھے، جرار جو تھے وہ ان کی ہر طرح سے ساتھ دے رہے تھے، مگر پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ فرح پھپھو جو تھیں ان سے بھائی ان کے یوں ناراض ہو گئے کہ وہ، جب کہ اتنی خاموش طبیعت اور اتنے نرم انسان ہیں، انہوں نے یہ بات بولی کہ فرح کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا. تو کچھ تو ہوا ہوگا، اور کچھ زیادہ ہی ہوا ہوگا جب اتنی بات انہوں نے بولی ہے ابھی. تو یہ کہانی کے آگے آگے ہی کھلے گی. اور پھر اور بس ابھی تو اسٹارٹنگ بلڈنگ پوائنٹ ہی ہے. جیسے جیسے ہم آگے پڑھیں گے ویسے ویسے کہانی ڈیولپ ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آگے کہانی کا پروگریس ہوتا رہے گا، تو اور مزہ آتا رہے گا. تو یہ بات ہے. اور اچھا جی، تو اس کی جو قسطیں ہیں نا، وہ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ڈیوریشنس میں آئیں گی. مطلب بیچ میں ہو سکتا ہے 4 دن کا بھی گیپ ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے 1 دن کا گیپ ہو. تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جو ہے نا اس کو ایکچولی میں نے سوچا تھا میں یہ والا ناول جو ہے وہ بعد میں اٹھاؤں گی جب میرے پچھلے ناول جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. مگر آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اس ناول کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کر لیتے ہیں. ایکچولی میں چیزیں کافی مینیج کرنا نا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے. تو خیر، یہ ناول آئے گا، مگر اس کی قسطیں جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ڈیوریشنس میں آیا کریں گی. اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایک ایپیسوڈ کو جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں کور کر کے دے دوں، کیونکہ کافی ٹائم بعد آیا کریں گی، تو اسی لیے. تو یہ بات تھی. تو چلیے پھر اب ہم ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ لوگ جو ہیں وہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہمیں انشاءاللہ بہت جلدی 1 کے سبسکرائبر ہٹ کرنے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.